ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی بزرگ اس کا رشتہ اپنے کسی قریبی عزیز کے بیٹے سے طے کر دیتے تھے۔ دادی نے میرا رشتہ پھپھو کے بیٹے کاشف سے طے کر دیا۔ بچپن بے فکری میں گزر گیا۔ میٹرک پاس کیا تو گھر میں میرے مستقبل سے متعلق باتیں ہونے لگی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ دادی نے میری بات بچپن ہی میں طے کر دی تھی، لیکن المیہ یہ تھا کہ آج تک میں نے اپنے ہونے والے منگیتر کو دیکھا نہیں تھا۔ پھپھو کراچی کی رہنے والی تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آتی، اپنے بیٹے کاشف کی تعریفیں کرتی، لیکن مجھے ان کا تعریفیں کرنا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں پھپھو کے گھر نہیں جایا کرتی تھی۔ ایف اے کا امتحان دیا تو اچانک ابو کے ساتھ ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ ابو مجھے ان کے پاس چھوڑ کر واپس لاہور چلے گئے۔ وہ صرف 4 روز رہے کہ ان کی چھٹی زیادہ نہ تھی۔ پھپھو نے اصرار کیا کہ شازیہ کو کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے دو۔ میں بھی وہاں اس لیے رہ گئی، جاننا چاہتی تھی آخر کاشف کیسا لڑکا ہے جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اور اس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ کم از کم اس کی عادت و اطوار تو دیکھ لوں۔ یہی سوچ کر رہ گئی۔ کئی دنوں تک اس سے بات نہ کی کیونکہ حجاب مانا تھی۔ اس نے بھی کلام نہ کیا، اس کی طرف دیکھتی نہ تھی۔ کلام تو ایک طرف رہا۔ ایک دن مجھے بخار آ گیا، تب عیادت کے بہانے کاشف نے بات کی اور پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے، شازیہ دوا لی یا نہیں۔ اس کے منہ سے مجھ کو اپنا نام لینا اچھا لگا۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ یوں 1 ماہ بیت گیا اور میری چھٹیاں ختم ہو گئی۔ میں واپسی کی تیاری کرنے لگی کیونکہ بھائی مجھے لینے آئے تھے۔ اگرچہ دل اداس تھا مگر مجبوری تھی۔ میرا یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کاشف سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ 2 منٹ کو میں نے کمرے میں اکیلی ہوئی۔ کاشف اسی موقع کا منتظر تھا۔ وہ فوراً اندر آیا اور بولا، شازیہ بتاؤ اب کب آؤ گی؟ اب میں نہیں، تم ہمارے گھر آؤ گے؟ میں نے جواب دیا، بس اتنی بات وقت رخصت ہو پائی۔ تبھی پھپھو کمرے میں آ گئی اور وہ باہر نکل گیا۔ گھر آئی تو سب کچھ بدلا بدلا سا لگتا تھا۔ میرا دل تو وہاں ہی رہ گیا تھا۔ اپنے گھر میں جی نہ لگا۔ اسی کیفیت میں وقت گزرنے لگا۔ کاشف کی یاد ایک سرمایہ تھی، اسی کے سہارے سال گزر گیا۔ سوچتی تھی جانے وہ گھڑی کب آئے گی جب کاشف ہمارے گھر آئے۔ اللہ نے سن لی کہ ایک شام جب میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی، میں دروازہ کھولنے کو گئی، گمان میں بھی نہ تھا وہ ہوگا۔ گیٹ کھولا تو سامنے کاشف تھا۔ مجھے اپنی نگاہوں پر یقین نہ آیا تھا کہ واقعی کاشف میرے سامنے ہے۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ گھر والوں سے ملا۔ اس نے میرے دونوں بھائیوں کے بارے میں پوچھا۔ تبھی امی نے کہا کہ شازیہ جاؤ، کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ جب وہ چائے پینے لگا تو بولا، ممانی جی چائے بہت اچھی ہے، کس نے بنائی ہے؟ امی بولی، شازیہ نے بنائی ہے۔ تب اس کی ستائش بری نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں شرم سے گلابی ہو گئی۔ کاشف زیادہ وقت میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ گزارتا تھا کیونکہ عامر میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہو چکا تھا اور ابو کاروبار کے سلسلے میں باہر رہتے تھے۔ بڑے بھائی ڈاکٹر تھے۔ وہ صبح ہاسپٹل چلے جاتے اور رات کو لوٹتے۔ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن امی شاپنگ کرنے بازار گئی ہوئی تھی۔ عامر بھیا اور کاشف کسی دوست سے ملنے چلے گئے۔ گھر میں ملازمہ اور میں رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھائی اور کاشف آ گئے۔ عامر نہلانے چلا گیا۔ وہ لمحات تھے جب ہم کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے ملازمہ کو کچن میں بھیج دیا۔ اس نے پوچھا، شازیہ تم نے میرے بغیر اتنے دن کیسے گزارے؟ میں نے کہا، جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔ پھر اس کے بعد کاشف کی واپسی کی تیاری شروع ہو گئی، لیکن میرا دل نہ چاہتا تھا کہ وہ جائے۔ میں نے اصرار کیا کہ ابھی مت جاؤ، جانے دو تاکہ امی اور ابو کو تمہارا رشتہ لینے بھیج سکوں۔ اس نے جواب دیا۔ پھر اس کے جانے کے 1.5 ماہ بعد ہی پھپھو رشتہ لے کر آ گئی۔ امی ابو تو راضی تھی ہی، فوراً ہماری منگنی کر دی گئی۔ منگنی اس قدر دھوم دھام سے ہوئی جیسے شادی ہو رہی ہو۔ ہم نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی۔ اس کا کوئی بھائی نہ تھا، بس 3 بہنیں تھیں جو منگنی پر بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ان کی اپنی فیکٹری تھی۔
جہاں کپڑا بنتا تھا۔ منگنی کے بعد کاشف سے میرا رابطہ فون پر رہنے لگا۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے، وہ ہمیشہ جتلاتا تھا کہ کبھی مجھ سے بے وفائی نہ کرے، کبھی دوسری شادی نہ کرے گا، کہتا کہ تم ہی میری کل کائنات ہو، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو۔ وہ دن بھی آ گیا جب میں رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ شادی کی پہلی رات ہم نے وہ تمام محبت کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کی۔ 2 سال ہنسی خوشی پلک جھپکتے گزر گئے، پھر خدا نے مجھے چاند سا بیٹا دے دیا۔ اس لحاظ سے خوش قسمتی کے ساتھ سسر بھی مجھے چاہتے تھے۔ وہ اپنے پوتے پر جاں نثار کرتے تھے۔ ایک دن وہ بیٹی کے گھر ملنے راولپنڈی جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ٹرک ان کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی اور وہ موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ خبر بہت اندوہناک تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ہر غم کا زخم منول ہو جاتا ہے۔ میں بھی رفتہ رفتہ سنبھلنے لگی، اس غم سے نکلنے لگی۔ کاشف مگر ابھی تک بہت زیادہ دل گرفتہ تھے۔ ماں اور باپ دونوں کا شفیق سایہ ایک ساتھ ان کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ ان کا دکھ بہت گہرا تھا۔ دل بہلانے کو وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے دوست کے پاس دبئی چلے گئے۔ کاشف پہلے بہت خوش گفتار اور ہنس مکھ ہوا کرتے تھے، اب سنجیدہ ہو گئے، بدلے بدلے سے لگتے۔ گھر بھی دیر سے آتے، کسی دن تو غائب ہو جاتے اور دو تین روز تک نہ لوٹتے۔ میں کافی پریشان ہوتی تھی، پوچھتی تو کہتے کہ کاروبار کی مصروفیات رہتی ہے۔ پہلے تو ابو سب سنبھلتے تھے، اب تمام ذمہ داریاں مجھے اکیلے پر آ پڑی ہے۔ وقت دینا پڑے گا ورنہ فیکٹری کے امور کیسے چلا پاؤں گا۔ یہ ٹھوس دلائل تھے۔ میں خاموش ہو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ گھر سے کٹنے لگے۔ مجھ سے دوری بڑھ گئی، ایک بیٹی ہو گئی، 2 بچوں کی مصروفیات نے مجھے خوب گھیر لیا۔ اب وہ کئی دن تک نہ آتے تھے، مجھے پرواہ نہ ہوتی۔ میں اپنے بچوں میں مگن تھی، خبر نہ تھی کہ فیکٹری کے بہانے وہ اپنا نیا گھر بسائے ہوئے ہیں اور میری زندگی میں منچال آنے والا ہے۔ ایسا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کاشف مجھ پر جاں نچھاور کرتے تھے، میرے ساتھ بے وفائی بھی کر سکتے تھے۔ ہوا یوں کہ جن دنوں میں FA کر رہی تھی، ہمارے کلاس میں ایک لڑکی نے داخلہ لیا جس کا نام زرگل تھا۔ یہ نہایت حسین لڑکی تھی اور شمالی علاقہ جات سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی رخ، وہ سفید رنگت اور مثالی قد، وہ کاٹ سنہرے بال اور خوبصورت ستاروں جیسی دمکتی آنکھیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ جو اسے دیکھتا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ وہ پڑھائی میں کمزور تھی جبکہ میں شروع سے لائق طالبات میں شمار ہوتی تھی، لہٰذا کلاس کی پاپولر لڑکی تھی۔ ہماری لیکچرار پڑھائی میں کمزور کسی بھی لڑکی کو میرے پاس بٹھا دیتی اور کہتی، شازیہ اس کی مدد کرو۔ ایسا ہی اب بھی ہوا۔ ٹیچر نے زرگل کو میرے پاس بٹھا دیا۔ چونکہ وہ فطرتاً اچھی لڑکی تھی، میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ پڑھائی کے علاوہ ہم گھنٹوں باتیں کرتے، ساتھ کھاتے پیتے اور ہنسی مذاق کرتے۔ ایک دن وہ کالج آئی تو بہت پریشان تھی۔ پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے رشتے کے لیے 2 عورتیں روز آ رہی ہے اور وہ انکار نہیں سننا چاہتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو خبر نہیں لیکن بہت امیر ہے، جہیز بھی نہیں مانگ رہے۔ ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھ پر بہت مہربان ہیں۔ تم کو خوشی ہے؟ اس سوال پر وہ بولی، پتہ نہیں۔ تبھی میں نے جانا کہ زرگل بھی خوشی محسوس کر رہی ہے۔ آخر کو وہ لڑکی تھی اور ہر لڑکی کے دل میں کسی اچھے گھر کی بہو بننے کی آرزو ہوتی ہے۔ والدین نے اس کی مرضی پوچھی تو اس نے سر جھکا لیا، یوں اس کی منگنی ہو گئی۔ ایک دن آیا کہ ہم دونوں میں رابطہ منقطع ہو گیا۔ میں اس کی شادی پر بھی نہ جا سکی، کالج کے ایک مباحثہ میں شرکت کرنا تھی، لہذا اس کی تیاری میں اپنی بہترین دوست کی شادی میں نہ گئی۔ اس کے بعد میرے کاشف کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اپنی گھرداری میں اتنی مصروف ہوئی کہ یہ سوچنے کا بھی موقع نہ ملا کہ زرگل کہاں گئی۔ شادی کے 4 سال بعد مجھے اپنی نند کی بچی کو اسکول میں داخل کرانا تھا۔ میں نبیلہ کے ہمراہ ایک پرائیویٹ اسکول گئی۔ وہاں برآمدے سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں بیٹی ٹیچر پر نظر گئی۔ دیکھا کہ کرسی پر زرگل سے ملتی جلتی لڑکی بیٹی ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں کلاس روم میں چلی گئی اور اس سے بات کی۔ وہ واقعی زرگل تھی۔ بے اختیار میرے گلے لگ گئی اور رونے لگ گئی۔ ہم کلاس روم سے باہر آ گئے۔
اور میں نے اس سے حالت دریافت کیا۔ وہ مجھے اسٹاف روم لے آئی جو اس وقت خالی تھا۔ میری نند معلومات کے لیے ہیڈ مسٹریس کے پاس آفس چلی گئی اور زرگل بتانے لگی کہ جن امیر لوگوں کے یہاں اس کا رشتہ ہوا وہ دراصل شکاری لوگ تھے جو خوبصورت کمسن لڑکیوں کو ڈھونڈتے اور رشتہ کر کے بیاہ لیتے اور پھر دبئی وغیرہ لے جا کر ان سے غلط کام کراتے تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس نے بتایا کہ میری ساس اور نندے بھی اس بازار کی تھی جو پاکستان آ کر شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتے تھے۔ یہ پورا خاندان ہی اس قسم کے کاموں میں ملوث تھا۔ اس کا دھندا دوسرے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کو کچھ بڑے لوگوں کا رسوخ حاصل تھا جس کی وجہ سے یہ کامیابی سے پردہ فروشی کرتے تھے۔ ایک دن وہی ہوا جو ہونا تھا۔ انہوں نے مجھے بھی اس راہ پر لگانا چاہا۔ جب میں نے انکار کیا تو سخت تشدد کیا۔ جس مرد نے مجھ سے نکاح کیا وہ اسی طرح عورتیں لاتا اور پھر ان کی خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ میری خوش قسمتی کہ ایک دن کسی دوست کے ساتھ ایک شخص آیا جو شریف آدمی تھا اور اس میں غیرت تھی۔ اس نے مجھے پسند کیا اور جب تنہائی میسر آئی میں رونے لگی۔ اس نے ہمدردی سے میرا حال دریافت کیا۔ میں رو رو کر ابتدا سنائی۔ تب تک اس کو مجھ پر رحم آ گیا اور جانے کن مشکلات کے بعد اس نے مجھے ان ظالموں کے چنگل سے نکالا، مجھ سے نکاح کیا اور دبئی سے پاکستان لے آیا۔ وہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ زیادہ تر اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے پاس رہتا ہے۔ میرے پاس 1-2 دن کے لیے آتا ہے اور اس کا وسیع کاروبار ہے۔ اس کو اپنے کام کو بھی وقت دینا ہوتا ہے۔ میں تنہائی کی وجہ سے اداس ہو جاتی تھی تو میرے شوہر نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اسکول میں ملازمت کر لو، یوں تمہارا دل بہل جائے گا۔ تبھی میں اسکول میں پڑھانے آ جاتی ہوں کیونکہ میرے خاوند نے اسکول کے نزدیک ہی گھر لے دیا جہاں میں ایک بوڑھی ملازمہ کے ساتھ رہتی ہوں۔ دن میں وہ اسی اسکول میں چپڑاسن ہوتی ہے۔ اسکول کی چھٹی کے بعد میرے ساتھ گھر آ جاتی ہے، رات کو بھی ساتھ رہتی ہے۔ تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کام کیا کرتے ہیں؟ میں نے سوال کیا تو وہ بولی، ان کا نام کاشف ہے اور وہ کپڑے کی فیکٹری کے مالک ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی، تاہم سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے شخص کا یہ نام ہو اور اس کی بھی فیکٹری ہو کیونکہ کاشف تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ میں مر تو سکتی تھی لیکن یہ یقین نہیں کر سکتی تھی کہ کاشف دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسکول کی چھٹی ہو گئی۔ میں نے نند سے کہا کہ تم گھر چلی جاؤ، میں ذرا زرگل کے گھر سے ہو کر آتی ہوں۔ یہ میری گہری سہیلی ہے اور مدت بعد ملی ہے۔ اس کا گھر نزدیک ہی ہے۔ نند میرے گھر چلی گئی اور میں زرگل کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے مکان میں داخل ہوتی ہی پہلا تیر جو میرے دل پر لگا وہ دیوار پر لگی ہوئی تصویر تھی۔ یہ زرگل اور کاشف کی اکٹھا فوٹو تھی جس میں زرگل دلہن بنی ہوئی تھی اور کاشف اس کے ساتھ دولہے کے طور پر موجود تھے۔ تصویر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے پوچھا، زرگل کیا یہی تمہارے شوہر ہیں؟ ہاں، وہ بولی، خدا ان کو سلامت رکھے، بہت اچھے انسان ہیں۔ مجھے شرافت کی زندگی دی ہے ورنہ آج میں کہاں ہوتی، گندگی کی دلدل میں، اور میرا کیا حال ہوتا۔ اس نیک انسان نے میری زندگی بچائی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں۔ واقعی میں نے سوچا ایسے لوگ دنیا میں کم ہوتے ہیں، تاہم مجھے بے حد صدمہ ہوا اور میں گرتے گرتے بچی، خود کو بڑی مشکل سے سنبھلا اور زرگل سے کہا، واقعی تم خوش قسمت ہو کہ تم کو کاشف جیسا شوہر اور مجھ جیسی رحم دل سکونن ملی ہے، ورنہ آج نہ جانے کیا ہو جاتا اگر تم میری سہیلی نہ ہوتی اور تمہارے حالات ایسے نہ ہوتے۔ گھر آ کر میں نے کاشف سے کافی جھگڑا کیا کیونکہ میرا دل اور ذہن سکون کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے، تاہم مرتا کیا نہ کرتا۔ جب شوہر نے واسطے دیے اور یقین دلایا کہ زرگل کو برائی سے بچانے اور شرافت کی زندگی دینے کے لیے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے یہ کڑوا گھونٹ پیا ہے، تو میں نے رو دھو کر خاموش ہو گئی۔ کیا کرتی اگر زرگل کو نکلوا دیتی، تب بھی ضمیر ملامت کرتا اور میں خدا کے سامنے گنہگار ہو جاتی کیونکہ اس کا اب کوئی اور نہ تھا۔ ماں باپ اس کی جدائی کے صدمے سے چل بسے تھے، بڑی دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ کچھ دن کاشف نے ہمیں علیحدہ گھروں میں رکھا، لیکن جب اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو ان کو میرے گھر لے آئے
کہ اکٹھے رہنے میں آسانی تھی، تب سے آج تک ہم اکٹھے رہتے ہیں۔ زرگل مجھے بڑی بہن کا درجہ دیتی ہے اور میرے قدم چومتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ مجھے راحت اور آرام پہنچائے۔ میرے بچوں کے کام محبت سے کرتی ہے، میں بھی اس کے بچوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لیکن جب کاشف اس کے ساتھ بات کرتے ہیں یا اس کے کمرے میں ہوتے ہیں، مجھ پر قیامت سی گزر جاتی ہے۔ اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ مرد جتنا بھی پارسا ہو، اس پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔